بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد. محترم سامعین اور علماء کرام، اللہ رب العالمین کا بڑا شکر احسان ہے کہ اس نے آج ہم تمام لوگوں کو مسجد میں جمع ہو کر دین کی کچھ باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ محترم حاضرین، ہم اگر مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، تو ایمان اور اسلام کی جو بنیادی باتیں اور موٹی موٹی باتیں ہیں، وہ باتیں ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دین کی بنیادی اور اساسی باتوں کو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ جانیں کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کی تعریف کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، اسی طرح توحید کس کو کہا جاتا ہے، شرک کی تعریف کیا ہے، بدعت کی تعریف کیا ہے۔ ایک آدمی جو مسلمان ہے تو اس کو نماز کیسے پڑھنی چاہیے، نماز کا طریقہ کیا ہے، اسی طرح نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کی سنتیں کیا ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے۔ بدقسمتی ہے کہ آج بہت سارے ایسے مسلمان موجود ہیں جن کی عمر آپ دیکھیں گے تو 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمانوں جیسا نام ہے، لیکن یہ کہ ان کو نماز کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے۔ اسی طرح جنازہ کا صحیح طریقہ، پڑھنے کا طریقہ انہیں نہیں معلوم ہے۔ اس لیے علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے، جو لوگ اہل علم ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان باتوں سے لوگوں کو باخبر کریں۔ مسجدوں کے اندر دروس ہونے چاہیے، مسجدوں کے اندر درس قرآن، درس حدیث ہونا چاہیے، تاکہ جو لوگ نہیں جانتے ان کو ان باتوں سے متعلق جانکاری ہو جائے، جان لیں۔ اسی وجہ سے آج میں نے سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے نماز سے متعلق کچھ باتیں ہونی چاہیے۔ اور ہمارے پاس یہ کتاب بہت ہی مشہور ترین کتاب ہے، اس سے میں درس دیا کرتا ہوں۔ یہ ایسی کتاب ہے جو دین کی بنیادی باتوں پر مشتمل ہے، دین کے جو اہم مسائل ہیں، موٹے موٹے مسائل ہیں، اس کتاب کے اندر شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ اگر دوران نماز اگر ہم سے غلطی ہو جائے، نماز کے ارکان میں، نماز کے واجبات میں، تو پھر ہم کیا کریں، اس کی بھرپائی کیسے کی جائے گی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھولتے تھے تو کیا کرتے تھے، ان چیزوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اگر آدمی نماز میں بھول چوک کا شکار ہو جائے، اور بھولتا کون نہیں، آدم علیہ السلام بھی بھولے، جو ابو البشر تھے، اور ہمارے اور آپ کے جد اعلیٰ اور باپ تھے آدم علیہ السلام بھی بھولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نماز کے دوران بھول چوک ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا، بھول چوک کے بعد ہمیں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور بھولنے کے بعد اگر نماز کے دوران ہم بھول جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں، سجدہ سہو کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں، سجدہ سہو کرتے ہیں، یعنی کہ بھولنے کے بعد ہم 2 سجدہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں، 2 سجدہ کرتے ہیں، جس کو عربی میں سجدتي السہو کہا جاتا ہے۔ بھولنے کا 2 سجدہ، بھولنے کا 2 سجدہ۔ اب یہ کہ یہ سجدہ سہو کب مشروع ہے، کب کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں جان لینا چاہیے۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی زائد رکوع ہم نے کر لیا، یعنی ایک رکوع کا اضافہ ہو گیا
یا ہے کہ کسی سجدے کا ہم نے کیا ہے بھول کر ایک اضافہ کر لیا، یا ایک کہ قیام کا اضافہ ہو گیا، یا اسی طرح کہ اگر ہمیں کیا ہے قوما میں جانا تھا، بیٹھنا تھا اور 2 مرتبہ ہم بیٹھ لیے، تو ان تمام حالتوں میں سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ سجدہ سہو کیا ہے لازم آتا ہے کہ ہمیں کیا ہے رکوع کرنا تھا اور ہم نے ڈبل کر لیا، یا ایک رکوع میں بھول گئے، سجدے میں بھول گئے، یا ایک کہ کھڑے ہونے میں بھول گئے، بیٹھنے میں بھول گئے، تو ایسے تمام مواقع پر ہم سجدہ سہو کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سجدہ سہو کرتے ہیں۔ یا ایک اسی طرح کہ اگر نماز کے ارکان میں کوئی کمی ہو، نماز کے چند ارکان ہیں، اگر وہ ارکان ہم پورے نہیں کریں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر کہتا ہے، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ اگر کوئی آدمی آیا اور بلا کیا تکبیر تحریمہ کے نماز شروع کر دیا، اس کی نماز ہوگی نہیں؟ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ تکبیر تحریمہ کہے اور پھر نماز کے اخیر میں کیا کرے؟ سجدہ سہو۔ کیا کرے؟ سجدہ سہو کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے نماز میں بھول ہوگی، نماز میں جو تکبیر تحریمہ کہنا تھا وہ تکبیر تحریمہ نہیں کہہ سکا۔ اسی طرح کوئی آدمی ہے اور وہ نماز شروع کرتا ہے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، سورہ فاتحہ بھول گیا، جان بوجھ کے نہیں چھوڑا بلکہ کیا ہے بھول گیا اگر، تو ایسی صورت میں اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد کیا کرے؟ سجدہ سہو کرے۔ تو ایسے تمام امور میں سجدہ سہو کیا ہوتا ہے؟ لازم آتا ہے کہ نماز کے ارکان میں اگر کمی ہوگی، یاد رکھیے نماز کا کوئی رکن آپ سے چھوٹ گیا تو ایسی صورت میں آپ اس رکن کو دوبارہ کریں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ سجدہ سہو کریں گے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ سجدہ سہو کریں گے۔ اسی طرح اگر نماز کا کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، نماز کا کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، مثال کے طور پہ کہ رکوع میں جانے سے پہلے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر کہنا ہے۔ رکوع میں جانے سے پہلے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر کہنا ہے۔ سجدے میں جانے سے پہلے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر کہنا ہے۔ یعنی تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو بھی تکبیر تحریمہ، اور ہم نے بتایا آپ کو کہ تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ جب آدمی نماز شروع کرتا ہے، جب آتا ہے تو جو اللہ اکبر کہتا ہے اسی کا نام کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری تکبیر ہم کہتے ہیں، جیسے بھی میں نے بتایا رکوع میں جا رہا ہے تکبیر کہہ رہا ہے، رکوع سے اٹھ رہا ہے تکبیر کہہ رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے تکبیر کہہ رہا ہے، سجدے سے اٹھ رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ تکبیر کہہ رہا ہے۔ یہ جو تکبیرات ہیں یہ تکبیرات نماز کے واجبات میں نہ، نماز کے واجبات میں اگر کوئی آدمی ان تکبیروں میں سے بھی کسی تکبیر کو چھوڑ دیتا ہے جو واجب تکبیر ہے، تو ایسے آدمی کو سجدہ سہو کرنا ہے۔ ایسے آدمی کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا۔ یا اسی طرح اگر کسی آدمی کو نماز میں شک ہو گیا کہ ہم نے یہ رکن کیا ہے یا نہیں کیا ہے، پورا کیا یا نہیں کیا ہے، ہم نے سجدہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یا ہے کہ ہم سے چھوٹ گیا ہے، تو شک ہونے کی وجہ سے بھی کسی رکن میں یا کسی واجب میں آپ کو کیا ہو گیا؟ شک ہو گیا کہ آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ سجدہ سہو سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم قام عن التشہد الاول، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی اور 4 رکعت والی نماز تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تشہد نہیں کیا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلا تشہد واجب ہے، اور آخری جو تشہد ہے، آخری تشہد جس میں سلام پھیرتے ہیں وہ کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے، نماز کا کیا ہے؟ رکن ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت والی نماز پڑھی اور جو تشہد میں بیٹھنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشہد میں نہیں بیٹھے، سیدھے کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے، سیدھے کھڑے ہو گئے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسجد وسلم من رکعتین من الظہر او العصر ثم ذکروه فتمم وسجد للسہو، جب لوگوں نے بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ 4 رکعت والی نماز ظہر کی رہی ہو یا عصر کی رہی ہو، تو لوگوں نے بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلا تشہد چھوٹ گیا تھا، آپ سے پہلا تشہد چھوٹ گیا تھا، تو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تشہد فتمم وسجد للسہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کی اور اس کے بعد کیا کیا؟ سجدہ سہو کیا۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی واجب نماز میں چھوٹ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی اور بجائے 4 رکعت پڑھنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول کر کتنی رکعت پڑھ گئے؟ 5 رکعت۔ کتنی رکعت؟ تو امام کا بھولنا کوئی عیب نہیں، بسا اوقات دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز میں کیا بھول جاتے ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، انسان کی فطرت ہے۔ آپ چلے جائیں خانہ کعبہ کے اندر، آپ چلے جائیں مسجد نبی کے اندر، بڑے بڑے امام ہوتے ہیں، تلاوت کے دوران یا ایک نماز میں ان سے بھی بھول چوک ہو جاتی ہے۔ تو بھول چوک کوئی عیب یا معیوب شے نہیں ہے، بلکہ جو بھولنے کے بعد جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، جو ہمیں سجدہ سہو کرنا چاہیے، اس طریقے کو ہمیں کیا اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا، جب ظہر کی نماز میں بجائے 4 رکعت کے 5 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ گئے، تو صحابہ نے کہا ازیدت الصلاۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کی رکعتوں میں اضافہ ہو گیا ہے؟ کہ آپ نے بجائے 4 رکعت پڑھنے کے 5 آپ نے پڑھی ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا کہ لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا کہ صلیت خمسا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنے کے بجائے 5 رکعت نماز آپ نے پڑھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فسجد سجدتین بعد ما سلم، تو سلام کے بعد یہاں پہ اضافہ ہو گیا، کیا ہوا تھا؟ اضافہ ہو گیا تھا، 4 رکعت پڑھنے کے بجائے 5 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیا تھا، اس لیے سلام کرنے کے بعد کیا ہے؟ کیا ہے؟ سجدہ کیا، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سجدہ سہو سے متعلق ایک اور حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا شک احدکم فی صلاتہ، کہ اگر تم میں سے کسی کو نماز کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ شک ہوتا ہے۔ شک بھی ہو سکتا ہے نا، کبھی کبھار شیطان آتا ہے اور ہم کو بھٹکا دیتا ہے اور کہیں کا کہیں ہمیں پہنچا دیتا ہے، کبھی بازار میں ہمیں لے کے چلا جاتا ہے، کبھی دکان میں لے جاتا ہے، کبھی گھر کے مسائل میں الجھا دیتا ہے، اور ہم کیا ہے نماز کی رکعتوں سے متعلق مشکوک ہو جاتے ہیں، ہمیں شبہ ہو جاتا ہے، شک ہو جاتا ہے کہ کتنی رکعت ہم نے پڑھی ہے۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا شک احدکم فی صلاتہ، کہ اگر تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے، فلم یدر کم صلی، اور اسے پتہ نہ چلے کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہے، 2 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، 4 پڑھی ہے، کتنی رکعت پڑھی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلیطرح الشک، اس آدمی کو اپنے شک کو دور کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ شک کو دور کرنا چاہیے۔ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَن يُسَلِّمَ، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شک کو دور کر جس بات پر یقین ہو، جس عدد پہ، جس تعداد پر یقین ہو، اس تعداد کو اختیار کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہمیں شک یہ ہو گیا کہ ہم نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 3 پر یقین ہے، ہمیں کیا ہے؟ 3 پر کنفرم ہے کہ ہم نے 3 رکعت پڑھی ہے، لیکن 4 کے بارے میں کیا ہے؟ ہمیں شک، چوتھے کے بارے میں کیا شک ہے؟ تو ہم ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں ہم اس کو یہ مان لیں گے کہ ہم نے صرف کتنی پڑھی ہے؟ 3 پڑھی، اور چوتھے کو پھر سے پڑھیں، چوتھے کو کیا ہے؟ پھر سے پڑھیں گے۔ یہی معنی کیا ہے اس حدیث کے لفظ کا ہے وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَن يُسَلِّمَ، اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے آدمی کیا کرنا چاہیے؟ 2 سجدہ کرنا چاہیے۔ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَا لَهُ صَلَاتَهُ، اگر اس نے کیا ہے 5 رکعت پڑھی ہوگی تو 2 سجدہ جو اس نے کیا ہے گویا کیا ہو جائے گی؟ اب 4 الگ ہو جائے گی، اور 2 کو کیا ہے؟ یہ تطول مان لیا جائے گا، جو ادھورا تھا، جو تاک تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ اب جوڑا ہو جائے گا، جو تاک تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ اب جوڑا ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ، اور اگر اس نے کیا ہے کہ مکمل 4 ہی پڑھی تھی، اللہ مالا کا یہ شیطان کو دور کرنے کا یہ جو آپ نے جو سجدہ کیا ہے گویا کیا ہے؟ شیطان کی اس سے سرجنش ہو جائے گی، شیطان کے لیے کیا ہے؟ وہ ترغیب سمجھا جائے گا، اور شیطان کو دور کرنے کا ایک کارگر کیا ہے؟ ذریعہ ہوگا۔ تو خیر کیا ہے
یہ سجدہ سو سے متعلق یہ باتیں ہیں۔ اور سجدہ سو جو ہے سلام کرنے سے پہلے بھی، سلام پھیرنے سے پہلے بھی، کیا سلام پھیرنے کے بعد بھی کیا کیا جا سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اگر نماز میں کمی ہے، نماز میں کیا ہے کمی ہے، تو سلام سے پہلے سجدہ سو کیجیے۔ اگر نماز میں زیادتی ہو گئی، اضافہ ہو گیا ہے، تو سلام پھیرنے کے بعد کیا ہے آپ سجدہ سو کریں گے۔ اسی طرح دو طرح کا اور سجدہ ہے، دو طرح کا اور سجدہ ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کا نام کیا ہے؟ سجدہ تلاوت۔ کیا ہے؟ سجدہ تلاوت۔ قرآن کریم میں بعض آیتوں کے بعد کیا سجدہ ہے تو مسنون ہے، یہ سنت واجب نہیں ہے کہ کرنا ہی ضروری ہے۔ جب آپ ان آیتوں کو نماز میں پڑھیں یا نماز کے علاوہ پڑھیں تو آپ کیا سجدہ کر سکتے ہیں، سجدہ تلاوت۔ اب اس میں دو سجدہ نہیں بلکہ کیا ہے ایک سجدہ، کیا ہے ایک سجدہ، جس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں، اور یہ مسنون ہے، سنت ہے، واجب اور فرض کیا ہے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور کیا ہے سجدہ، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں سجدہ شکر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سجدہ شکر کرتے ہیں، شکر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت دی، کوئی خوشی حاصل ہو گئی، کوئی مصیبت کیا ہے آپ سے ٹل گئی، مصیبت دور ہو گئی، تو ایسے وقت میں بھی کیا ہے سجدہ کیا ہے مسنون ہے، مستحب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے آدمی کیا سجدہ کیا ہے بجا لا سکتا ہے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور ہمیں ایسے موقع پر، خوشی کے موقع پر، غم کے دور ہونے پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے کیا ہے چھپانا چاہیے۔ آج میں نے مناسب سمجھا کہ سجدہ سو سے متعلق جو اہم باتیں، بنیادی بات بہت سارے لوگ نہیں جانتے، نماز میں بھولتے ہیں لیکن سجدہ سو نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں پہ سجدہ سو کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ طریقہ انہیں نہیں معلوم ہے۔ اس لیے ان باتوں کو عام کرنا چاہیے، لوگوں کو ان باتوں کے بارے میں بتانا چاہیے، تاکہ ہماری اور آپ کی نماز صحیح ہو۔ ہمارا اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ صحیح طریقے سے نماز پڑھنا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اے میری امت کے لوگوں تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے، سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے، تو ہمیں پورا اجر ہوگا، پورا ثواب ہوگا۔ اگر ہماری نماز میں کہیں خلل ہوگا، کہیں کمی ہوگی، یا ہے کہ ہماری سنت کے مطابق اگر ہماری نماز نہیں ہوگی، تو پورے اجر و ثواب کے ہم حقدار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت کے مطابق صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں علم سے اور عمل سے اللہ تعالیٰ نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Ci ho adesso. Ah, ti